حمد و ثنا تو بعد تاجدار مدینہ قلب و روح حسینہ غریبان دے غم گسارا کا مدینے تاجدار آقا دے بارگاہ اقصی دے اندر ہدیہ درود و پاک دا نظرانہ پیش کر تو بعد میرے واجب القدر عزیز دوستو بزرگوں، میری عزت اور مائی بہنوں جتنے اکرام میری آواز جاری ہے، تمام اہل علاقہ نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام اہل علاقہ اہل محلہ والیاں نو پتہ ہے کہ ساڑی جامعہ مسجد گلزار مدینہ دے اندر ایک عظیم الشان محفل پاک دا اہتمام و انتظام کیتا گیا ہے۔ این دے اندر میں نو احکر نو حاضر شرف حاصل ہویا ہے، اور میرے تو بعد میرے قبلہ ساز محترم عالم جلیل فاضل نبیل زینت القرآ فخر القرآ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن گردیری صاحب جو کہ انہوں دا روحانی و جزانی بیان ہوئے گا، اور میں نو احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے، اور وقت اندر بالکل نزاکت نہیں کہ میرے تو بعد حضرت علامہ مولانا عمران علی شاہ گیلانی صاحب جو کہ ساڑھے مہمان نالا مساعد تشریف لیا رہے ہیں، انہوں دا بھی روحانی و جدانی بیان ہوئے گا۔ وقت اندر بالکل نزاکت نہیں کہ میں اپنی گفتگو نو طویلاً لے کے چل سکا، کہ کچھ آج کل دے لوگ سنیاں تے اعتراضات کر دینے کہ سنیاں تے فتوے لگا دینے، وہ کہندے نے سنیاں نے محفلہ سجا کے ختم سجا کے کہ کھان دا طریقہ بنا لیا ہے۔ میں کہا چلیا تیری عقل دا پھیر ہی تو کدھر اپنی سوچاں نو کمانا ہے کہ تینوں اس گال دی دلیل دے کے اگے جانا چاہنا ماں کہ اللہ رب العزت دے کچھ ایسے فرشتے نے جو کہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تسبیحات بیان کرتے ہیں، کچھ اللہ دے ایسے فرشتے نے جو کہ اللہ رب العزت دی عرش مولا دے پاویاں نو پھڑ کے بیٹھے نے، اور کچھ ایسے فرشتے نے جو کہ اللہ رب العزت دا کوئی کام نہیں کرتے، بس زمین تے آ کے چکر لگاندے نے۔ جتھے نبی دے پاک غلامہ دی محفل سجی ہوئے اس محفل دے اندر آ کے بیٹھ جاندے نے، اور جدو محفل دے اندر آ کے بیٹھ دے نے نا وہ تمام فرشتے محفل نو سندے نے۔ جدو اسی بندے اللہ رب العزت دی تسبیحات سنیا بیان کرنے ہیں، فرشتے سن کے پھر فرشتے جدو آخر تے سی دعا کرنے ہیں، محفل مقدی ہے، جدو فرشتے اللہ رب العزت دی بارگاہ الہی دے اندر حاضر ہوندے نے، اور اللہ رب العزت فرشتے نے پوچھتے ہو دسو کہ آئی تسی کتھے گئے سو؟ اللہ رب العزت تمام چیزاں جاننا والا ہے۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے فرشتو دسو کہ تسی کتھے گئے سو؟ اللہ رب العزت فرشتے عرض کر دینے مولا اج تیرے پاک بندے دی محفل دے اندر گئے سا۔ اللہ رب العزت ہور خوش ہوندا ہے اور پوچھدا فرشتو دسو کہ تسی کتھے گئے سو؟ اللہ رب العزت فرشتے عرض کر دینے مولا اسی تیری پاک بندے دی محفل دے اندر گئے سا۔ اللہ رب العزت خوش ہو کے پوچھدا ہے فرشتو دسو کہ میرے بندے کی گپ کردے سن؟ اللہ رب العزت فرشتے عرض کر دینے مولا تیرے بندے تسبیحات سنیا بیان کرتے سن۔ اللہ رب العزت فرشتے دے خوش ہو کے پوچھدا ہے فرشتو دسو کہ میرے بندے ہور کی کرتے سن؟ اللہ رب العزت فرشتے رو کے عرض کر دینے مولا او تیرے بندے تیری جنت پہ منگدے سن۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے فرشتو دسو کہ میرے بندے میری جنت نو ویکھیا؟ فرشتے رو کے عرض کر دینے مولا نا نا تیرے بندے نے تیری جنت نو نہیں ویکھیا۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے فرشتو دسو کہ میرے بندے ہور کی منگدے سن؟ اللہ رب العزت فرشتے عرض کر دینے مولا او تیرے بندے تیرے کول تیری جہنم کو نجات پہ حاصل کرتے سن۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے فرشتو دسو کہ میرے بندے نے میری دوزخ نو ویکھیا؟ فرشتے رو کے عرض کر دینے مولا نا نا تیرے بندے تیری دوزخ نو نہیں ویکھیا۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے فرشتو تمام دے تمام فرشتے گواہ بن جو جنہیں بھی محفل دے اندر بندے سن میں تمام دے گناہ معاف فرما کے انہاں جنت دا حقدار بنا چھڑیا ہے۔
اور ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اس محفل کے اندر ایک ایسا بندہ سی جو کہ تیری رضا لے کے نہیں سی آیا اپنی حاجت کے اندر آیا سی اللہ رب العزت کہندا فرشتو او جاؤ او نیک بندے نے صدقے دے نال اس میں گناہگار بندے دے بھی گناہ معاف فرما چھڑے نے اللہ رب العزت فرماندا ہے او فرشتو تسی گواہ بن جاؤ اس میں گناہگار بندے دے نا اس نیک بندے نے صدقے دے نال گناہ معاف فرما چھڑے نے اور اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اے کوئی بدبختاں دی محفل نہیں نے اے خوش بختاں دی محفل نے اگرچہ انہاں دے اندر کوئی آگے بدبخت بھی بیٹھ جانا وہ بھی خوش بخت ہو جاتا ہے اور میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے تو گزردے نے جدوں انہاں دا ایک راستے تو گزر ہوندا ہے جی وہ دیکھدے کی نے کہ دو بندے آپس اندر لڑدے پے نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندیاں نے پوچھتے نے بندے ہو تسی آپس اندر کیوں جھگڑدے پے ہو کیوں لڑدے پے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دونے بندے جواب دیندے نے کہندے نے حضور ایک ہونٹنی ہے اسی اے ہونٹنی دی وجہ تو لڑنے پے ہاں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہونٹنی دی وجہ تو کس طرح لڑدے پے ہو ایک ہوندا چور تے ایک ہوندا مالک اور ہونٹنی دی وجہ تو لڑدے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے ہونٹنی کدی ہے جیڑا ہوندا نا چور او دستی جواب دیندا ہے کہندا حضور اے ہونٹنی دو کہانا نے ایندا اس طرح دا رنگ ہے او جڑا مالک ہوندا ہے او بس ایک ہی نشانی دسدا ہے کہندا حضور اس ہونٹنی دا سیاہ دل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سن کے بہت ہی حیران ہو جاندے نے کہندے نے بندیا تینوں کس طرح پتہ ہے کہ ایندا دل سیاہ دل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اگو جواب دیندا ہے کہندا ہے حضور کہ ایندا والد بہت ہی علیم سی بیمار سی تے میرے والد محترم تجارت چلے سن تے میرے والد محترم نے فرمایا سی بچہ جدو میں تجارت چلنا ماں ان دی پچھوں والد دی طبیعت بہت ہی علیم خراب ہے تے جدو بیمار زیادہ ہوئی ہے تے ذبح کر لینا ہے جدو دی والد دی طبیعت خراب ہوگی تے میں ذبح کر لگا ماں اتوں میری والدہ دی آمد ہوگی تے میری والدہ کہندے نے بچہ تینوں نہیں پتا جدو جوان لاد دے سامنے ایک بڑھے مائی باپ دا انتقال کیتا جائے تے اونا دے دل سیاہ دل ہو جاندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندہ ہے عرض کرتا ہے بندہ کہ حضور میری والدہ نے دسیا سی کہ ایس ہونٹنی دا دل سیاہ دل ہے کہ اندے سامنے اندے والدہ نو انتقال کیتا گیا ہے اندے ذبح کیتا گیا ہے ایس وجہ تو میں نو پتا ہے کہ ایس ہونٹنی دا سیاہ دل ہے اور جس انسان دے سامنے انہاں دے بڑھے مائی باپ دا انتقال ہو یہ بھی انہاں دے دل سیاہ دل ہو جاندے نے اور میرا پڑھنا اور آپ دا سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول تے منظور فرمائے آمین وما الینا الا البلاغ المبین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 عزیزان اکرامی قدر حضرات جتھو تک آواز جا رہی ہے تمام علاقہ تمام اہل اسلام دے کے گزارش ہے کہ مہمان تشریف لے آ چکے نے جلد جلد جڑے دوست احباب سے انتظار دے اندر نے کہ مسجد دا محفل پاک دا باقاعدہ آغاز ہوئے گا تے پھر اسی مسجد دے اندر جاواں گے انہاں دے کے گزارش ہے کہ حضرت جی 10 بجے دا ٹائم ہو گیا ہے مہمان آگے نے تے مہمان آ جان تے میزبان آن تے پھر اے اچھی بات نہیں آپ دے کے گزارش ہے کہ جلدی دے نال مسجد دی زینت بنو مسجد اندر تشریف لے آؤ بلا تمہید بلا تخیر میں اپنے خصوصی ثنا خان ساڑھے کنگرہ موڑ تو آئے ہوئے مہمان جناب محترم احسان قادری صاحب انہاں دے کے گزارش کرنگا کہ آن اور آکے ناتے رسول مقبول دے نال ساڑھے دلانو منور فرمان انہاں تو آمد تے پہلے ایک وری پر زور نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بندے نہیں بول دے نعرہ رسالت دونوں ہاتھ چوکے دے سینے دا ٹل مار کے نعرہ رسالت دا جواب دے دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری
حسینیت حسینیت حسینیت